السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لائبریریز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ بختیار ظفر۔ ناظرین، زمانے میں کچھ افراد تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں اور کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ بناتے ہیں اور تاریخ ہمیشہ ان کو یاد رکھتی ہے، اور وہ افراد جن کی زندگی قوموں کی سمت تعین کرنے میں صرف ہو، آج آپ اس شخصیت سے شرف ملاقات پائیں گے جنہوں نے لائبریری سائنس کے شعبہ کو جلا بخشی، جن کے ہزاروں شاگرد دنیا بھر میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر، بڑے سینئر، قابل احترام، جنہوں نے اپنے کردار اعمال سے لائبریری سائنس کی خدمت میں بے پناہ اضافہ کیا، میں انہیں قائد لائبریری سائنس نہ کہوں تو یہ انصاف نہیں ہوگا۔ یہ واقعہ ہی منفرد صلاحیتوں، تخلیقی ذہن، کاوشوں سے اس مقام تک پہنچے کہ آج ہر پروفیشنل ان کو تحسین کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ان کا تعارف کروانے لگوں تو پروگرام پورا بیت جائے۔ مناج یونیورسٹی، سرگودا یونیورسٹی، اسکول آف لائبریرین شپ کراچی کے صدر، پی ایف سی سی کے ممبر، ہماری ویب کے رائٹر کے صدر، علمی ادبی جریدوں کے بانی، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر رئیس احمد سمدانی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو وائس آف لائبریری کے پلیٹ فارم پر ہم ناظرین کی طرف سے اور وائس آف لائبریریز کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا ظفر صاحب، اور آپ کی وائس آف لائبریریز کے تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ۔ میں انتہائی آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا آج۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا ایک بڑا نام ہے شعبہ لائبریری سائنس کے اندر، تاریخ آپ کو ایک بڑے نام کے نام سے یاد رکھتی ہے، تو آپ بتائیے گا ہمیں کہ پاکستان میں آپ اس لائبریری سائنس کے شعبہ میں کیسے آئے، کیوں آئے، بائی چوائس آئے یا کسی کے مشورے کے تحت آپ کو اس سائٹ پہ آنا پڑا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال اکثر احباب کرتے ہیں، اور مجھ سے ہی نہیں بلکہ دیگر شعبہ جات سے جو تعلق رکھتے ہیں ان سے بھی عام طور پر یہی سوال کیا جاتا ہے۔ جناب علی، اس شعبے میں میری پیدائش 1972 میں ہوئی، 71 اور 72 میں ہوئی۔ اور پہلی بات کہ میں کیوں اور کیسے آیا، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ دیکھیے، جس وقت کا میں نے آپ کو بتایا ہے 1970s کا زمانہ، اس وقت یہ لائبریری پروفیشن اس کی ابتدا ہو چکی تھی، لیکن اس میں آنے کا رجحان نہیں تھا۔ لوگ جب کسی کو بتایا جاتا تھا کہ ہم لائبریری سائنس میں کے اسٹوڈنٹ ہیں تو لوگ پوچھا کرتے تھے حیرت سے کہ کیا یہ بھی کوئی سبجیکٹ ہے۔ اچھا، ابتدا میری کچھ اس طرح سے ہوئی کہ میں نے جس کالج سے بی اے کیا تھا، بی اے کرنے اس کالج کے جو پرنسپل تھے وہ تھے جناب فیض احمد فیض، معروف نام ہے، وہ اس کے پرنسپل تھے۔ اور میں وہاں سے بی اے کیا تھا، اور میں 2 سال تک انہیں دیکھتا رہا تھا۔ کالج میں وہ باقاعدہ آیا کرتے تھے، کبھی کبھی مخاطب بھی ہوا کرتے تھے۔ تو فیض ایک بڑا نام تھا ادب کے حوالے سے۔ تو فیض صاحب کی شخصیت سے متاثر میں وہاں ہو گیا تھا، اور میرے تحت شعور میں ادب سے تعلق جو ہے وہ قائم ہو جانا لازمی امر تھا۔ ایک تو وجہ یہ ہوئی۔ دوسری وجہ، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں جس خاندان سے میرا تعلق ہے، میرے خاندان میں علم و ادب، شعر و شاعری برسہ برس سے جاری ہے۔ بہت
ایک وہ بھی میرے خمیر میں موجود تھی چیز. تو جب بی اے کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کس کو ہم کہتے ہیں؟ آج تو اعلیٰ تعلیم جو ہے پی ایچ ڈی سے نیچے نہیں ہے، بلکہ پی ایچ ڈی سے بھی اوپر پہنچ چکی ہے. اعلیٰ تعلیم تھی کہ بھائی آپ جامعہ میں داخلہ لیں. تو میں بھی 71 کے کسی مہینے میں یہ جب رزلٹ آ گیا تو میں جامعہ کراچی میں داخلہ لینے کی غرض سے گیا. لیکن یہ وہ زمانہ بھی تھا کہ جب بینکنگ کا شعبہ جو ہے وہ بہت زیادہ عروج پر تھا اور اس میں ایک اٹریکشن تھی. تو اکثر میرے جو احباب تھے ان کا خیال تھا کہ میں اکنامکس میں ایم اے کر لوں تاکہ میں بینکر بن سکوں. اور میں اپنے اندر سے ادب سے میری وابستگی تھی. خیر مختصر یہ کہ جامعہ کراچی ہم پہنچے داخلہ لینے کے لیے. تو اس زمانے کے آپ کو پتہ ہے اسٹوڈنٹ تو بالکل نابلد ہوتے تھے کہ وہ تو چاہتے تھے کوئی سہارا مل جائے، کوئی ہمیں گائیڈ کرنے والا مل جائے. تو وہاں بھی ایسے ہوا کہ ہمارے ایک رشتے کے چچا تھے، وہ لائبریری سائنس سے منسلک تھے. تو میں ان سے ملا، انہوں نے مجھے ان سے اپنا مدعا بیان کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اکنامکس میں داخلہ ہو جائے. انہوں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ہی یعنی مجھے کنونس کیا کہ آئی شوڈ کم ان لائبریری سائنس. اچھا، اب ان کے کنونس کرنے کا جو طریقہ تھا وہ بھی اتنا یعنی اٹریکٹیو تھا کہ میں، اور ظاہر ہے میرا ذہن جو تھا پختہ نہیں تھا، میں نے آمنا صدق نہ کہہ دیا اور ان کے کہنے پر میں لائبریری سائنس میں داخل ہو گیا. اس کا مطلب میں بائی چوائس نہیں آیا، سلیکٹ کر کے نہیں آیا. اور میں ہی نہیں، میرے زمانے اور میرے زمانے کے سے پہلے کے لوگ اس پروفیشن میں بائی چوائس نہیں آئے، بلکہ وہ کسی نہ کسی حادثاتی طور پر آ گئے. اکثریت اس زمانے کی یعنی میرے زمانے کی جو آپ کو ملے گی وہ حادثاتی طور پر لائبریرین بن گئے کہ یا تو وہ لائبریری میں جاب کرتے تھے یا کسی ایسے ادارے میں جاب کرتے تھے جہاں لائبریری موجود تھی. انہوں نے سوچا کہ بجائے ہم آفس میں جاب کرنے کے لائبریری میں جاب کر لیں، زیادہ اپارچونیٹیز ہیں. تو انہوں نے اس پروفیشن کو اڈاپٹ کر لیا. تو میرا سفر بھی میں نے مختصر آپ کو بتایا یہی تھا. لیکن ادب سے وابستگی جو تھی نا وہ میرے ساتھ ساتھ چلتی رہی سائے کی طرح. پڑھتا میں رہا لائبریری سائنس، لیکن ادب میرے ساتھ چلتا رہا. ڈاکٹر صاحب کیا اب ہم بات نے ہے، بہت بہت خوبصورت بات کی آپ نے کہ آپ حادثاتی طور پر اس شعبہ میں آئے اور اس سے انسپائر ہوئے فیض احمد فائز سے، اور پھر آپ نے وہی شہرت آپ کو بھی نصیب میں آ گئی جو فیض احمد فیض کی ہوئی. آپ وہ ادبی لحاظ میں آگے نکلے اور آپ آل راؤنڈر کے طور پر ہمارے سامنے آئے. لائبریری سائنس میں بھی آپ نے نام کمایا، خوب نام کمایا، اور اب ادبی حوالے سے بھی آپ بہت آگے جا رہے ہیں. بہت آپ کے لٹریچر ہم پڑھتے رہتے ہیں. تو سر میرا اگلا سوال آپ سے ہے کہ پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو لائبریری سائنس کی جو تعلیمی معیار ہے وہ کیا ہم بیرونی دنیا کا اس ایجوکیشن کے اندر رہ کر مقابلہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ دیکھیے، کسی بھی پروفیشن کے پروفیشنلز کو جانچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اس پروفیشن کے لوگوں کو دیگر ممالک کے لوگ اور اپنے ملک میں کتنا ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک، اگر وہ ایکسیپٹ کیے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پروڈکشن نکل رہی ہے وہ معیاری ہے اور اس اسٹینڈرڈ اس کے اندر وہ موجود ہے کہ نہ صرف وہ ملک میں بلکہ ملک سے باہر بھی انہیں ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے. الحمدللہ ہمارے پروفیشن کے جو لوگ بھی، جو گریجویٹس، چاہے وہ ایم ایل آئی ایس کریں، چاہے وہ ایم فل کریں، چاہے پی ایچ ڈی کریں، وہ جاب لیس نہیں رہتے. یعنی بہت کم ایسا ملے گا کہ صاحب وہ جاب لیس ہوں. انہیں نہ صرف ملک میں بلکہ ملک سے باہر اس کا اندازہ آپ لوگوں کو زیادہ ہوگا. آج ہی نہیں،
بلکہ میرے زمانے سے بھی جب بھی کوئی ہائر ایجوکیشن میں آیا اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا ملک سے باہر، پاکستان سے باہر. آج بھی یہی صورتحال ہے. تو میں اس وقت جو معیار ہے، اور بلکہ اس وقت نہیں، میں کہوں گا کہ بلکہ 20 یعنی کوئی 20 سال 20 ایئرس بیک اگر ہم چلے جائیں تو جب سے ہمارے اس پروفیشن میں زیادہ یعنی کہنا چاہیے کہ جدید تعلیم جو ہے وہ یعنی ہمارے جامعات کی سطح پر دی جا رہی ہے، اور ہمارے طلبہ جو ہیں الحمدللہ جب وہ پاس آؤٹ ہو کے آتے ہیں تو ان کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ جدید حالات کا مقابلہ کرتے ہیں اور اس میں بہتر پرفارم کر کے دکھاتے ہیں اور دکھا رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، جی ہمیں بتائیے گا کہ کتابوں کی اشاعت اگر پاکستان میں دیکھی جائے تو کثرت سے ہو رہی ہے. بے تحاشا پبلشر جو ہیں وہ آئے روز کتابیں پبلش کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم جی دیکھیں تو اس کے برعکس جو مطالعہ کا شوق ہے وہ نہ گھروں میں رہا ہے، نہ پیرنٹس کے اندر ہے، نہ ٹیچرز کے اندر ہے، نہ ہماری سوسائٹی اس سائڈ پہ جا رہی ہے، جبکہ کتابوں کی اشاعت برق رفتاری سے ہو رہی ہے. اس میں آپ کیسے موازنہ کریں گے دونوں میں؟ دیکھیے، کتابیں بعض احباب کہتے ہیں کہ صاحب کتابیں جب سے یہ انٹرنیٹ آیا ہے تو کتاب کی اہمیت کم ہو گئی ہے، کتاب ہم سے دور چلی گئی ہے. اس میں کوئی شک نہیں. پہلی بات یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگوں نے کتابیں پڑھنا، بلکہ کتاب کیا پڑھنا جو ہے وہ ختم تو نہیں کہہ سکتے لیکن کم کر دیا ہے. لوگ اس طرف کم آ رہے ہیں. وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے، اس کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں. بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ دیکھیے، اگر آج سے ہم 25-50 سال پہلے چلے جائیں اپنے پرانے یعنی دادا پردادا کے زمانے میں، تو گھروں میں بچوں کو علم سے یا ادب سے مانوس کرنے کی ترغیب دی جاتی تھی. گھروں میں کتابیں ہوا کرتی تھیں، بچوں کے رسالے گھروں میں آیا کرتے تھے اور وہ بچوں کو دیے جاتے تھے، بچوں کے رسالے خاص طور سے. یعنی یہ وہ تربیت تھی ابتدائی کہ بچے کو والدین پڑھنے کی طرف راغب کر رہے ہیں. یہ وہ زمانہ تھا. اس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ وہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا تھا، بڑی کلاس میں آتا تھا، اس کے پڑھنے کا وہ عمل جو تھا، وہ ترغیب جو تھی وہ جاری رہتی تھی اور وہ پڑھتا تھا. اب حالات نے پلٹا کھایا، اور پلٹا اس طرح کھایا کہ جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو حالات جو تھے جیسے تھے وہ سب تاریخ میں آیا ہے، بہت مختلف تھے. لوگوں کو معاش کی زیادہ فکر ہو گئی. ٹھیک ہے، ہم لوگوں کو معاش کی زیادہ فکر ہو گئی، اور معاش کے ساتھ ساتھ ایک مقابلے کا رجحان پیدا ہو گیا. مقابلہ کس چیز میں؟ مقابلہ اس چیز میں کہ ہم ہر اعتبار سے اعلیٰ سے اعلیٰ ہو جائیں. یعنی گھر ہو تو اعلیٰ ہو، گاڑی ہو تو اعلیٰ ہو، رہن سہن ہو تو اعلیٰ ہو، یہ ساری چیزیں اعلیٰ ہو جائیں، اس طرف لگ گئے. اس معاشی دور نے علم سے دور کر دیا. کتاب جو گھر کا لازمی حصہ ہوا کرتی تھی، وہ رسالے جو گھر میں بچوں کے آیا کرتے تھے، وہ آنا بند ہو گئے. اس لیے کہ جب والدین کی توجہ نہیں ہوگی تو بچے کس طریقے سے اس طرف آ سکتے ہیں. تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ دوری ہوتی چلی گئی، اور یہاں تو دوری ہوئی گھر سے. تعلیمی اداروں کی صورتحال بھی کچھ ایسے ہی ہو گئی، اور وہ یہ کہ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے ملک میں آج ہی سے نہیں کہ ہم کہیں گے صاحب موجودہ حکومت یا اس سے پہلے حکومت ہے، شروع سے دیکھ لیجئے ہماری حکومت نے تعلیم کو وہ اہمیت نہیں دی. گویا دوسرا جو اہم وجہ ہے وہ ہے نظام، ہمارا تعلیمی نظام.
ہمارے تعلیمی نظام نے لوگوں کو پڑھنے کی طرف سپورٹ نہیں کیا کہ کوئی ایسی منصوبہ بندی کی جاتی کہ بچے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں وہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ کتابوں کی طرف بھی راغب ہوتے. تو ایک دوسرا، میری نظر میں دوسرا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے ہمارا تعلیمی نظام. اب دیکھیے بجٹ کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، ساری حکومتوں کو بجٹ کو اٹھا کے شروع سے فرام دی ویری بگننگ، یعنی اسے لیس امپورٹنس دی گئی. کس کو؟ تعلیم کو. اور تعلیم کے اندر جو لیس امپورٹنس دی گئی وہ لائبریریز کو دی گئی. جو لوگ تعلیمی اداروں میں جاب کرتے ہیں، اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، وہ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ اس تعلیمی ادارے میں اگر لیس امپورٹنس کا کوئی ادارہ ہے تو وہ لائبریری ہے. بجٹ کے اعتبار سے، اس ادارے کے سربراہ کی توجہ کے اعتبار سے وہ اسے وہ امپورٹنس نہیں دیتے. امپورٹنس نہیں دینے کا مطلب کیا ہے کہ صاحب بجٹ مناسب ہو، انہیں اس بات کا خیال ہو کہ لائبریری جو ہے وہ یعنی اس لائبریری اس کمرے کا نام نہیں ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ 10 20 50 ہزار کتابیں جو ہیں کمرے میں ٹھوس دی اور آپ کہیں کہ ہماری لائبریری تو بہت شاندار ہے. ٹھیک ہے، کوئی اس میں شک نہیں کہ شاندار ہے، بٹ لائبریری از اے گروئنگ آرگن. لائبریری ایک بڑھنے والا ادارہ ہے. اگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ نہیں بڑھے گا، بڑھنے سے میری مراد کیا ہے؟ بڑھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک بلڈنگ ہے تو 2 ہو جائیں، 2 ہیں تو 3 ہو جائیں، نہیں. بڑھنے سے میری مراد ہے کہ اس میں لیٹسٹ لٹریچر جو آ رہا ہے اس سے آنا چاہیے. اب ہمارے ہاں کیا ہوا؟ ہمارے ہاں لیٹسٹ لٹریچر آنا تو دور کی بات ہے، اس لیے بجٹ ہی نہیں ہوتا تھا. جو موجود تھا اس کی رسائی بھی طلبہ تک نہیں ہوئی. اس میں یعنی بہت ہی معذرت کے ساتھ اب یقیناً تبدیلی آ چکی، لیکن میرے زمانے کی صورتحال یہ تھی. اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں. ہم سے مراد کیا ہے؟ لائبریری میں جاب کرنے والے، وہ کسی بھی حیثیت میں ہوں، وہ چیف کہلائیں، وہ اسسٹنٹ کہلائیں، ڈپٹی کہلائیں، کیٹلاگر، کلاسیفائر، جو بھی کہلائیں، جو بھی اس میں تھے، یہ ذمہ داری ان پر بھی عائد ہوتی تھی. اچھا، ہم نے آوازیں اپنی بلند کی کس چیز کے لیے؟ ہم نے بلند کی کہ صاحب ہمیں ترقی میں ہونی چاہیے، ہمارا سروس اسٹرکچر ہونا چاہیے، ہے نا، گریڈ بڑھنا چاہیے. نو ڈاؤٹ، بہت اچھی بات ہے. اس میں جدوجہد ہوتی رہی اور اس جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی سر، آ رہی سر آواز آ رہی. جی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا تیسرا جو اہم وجہ بنی وہ ہم بھی بنے. ہم اپنے آپ کو یعنی بریء ذمہ کہہ دیں، ہرگز نہیں. ہم بھی بنے. ہم نے ترجیح اس پر تو دی کہ ہمیں گریڈ ملے، اسٹرکچر ملے، اور وہ ملے ہمیں، لیکن اس طرف توجہ نہیں دی. ہم اس پہ رہے کہ صاحب ہمارے پاس کیٹلاگ کارڈ نہیں ہے، ہمارے پاس ڈیوی نہیں ہے، ہمارے پاس فرنیچر نہیں، ان باتوں میں رہے. لیکن اگر ہم اس طرف بھی اگر نہیں ہے تو کیا ہوا؟ کیا بچہ کوئی زمین پر بیٹھ کر کتاب نہیں پڑھ سکتا؟ نہیں، ہم نے الماریوں کو تالے لگا کے رکھے. یہ تصور الماریوں کو تالے لگانے کا، اس کی بھی وجوہات تھی، کیونکہ سرکار کی طرف سے زیادہ آپ کے اوپر پابندیاں ہوتی ہیں، لہذا آپ بھی مجبور تھے. تو میری نظر میں ہم نے بھی وہ کردار ادا نہیں کیا کتابوں کے فروغ میں، لوگ بچوں کو کتابوں کی طرف لانے میں، جو صحیح معنوں میں کرنا چاہیے تھا. یہ عوامل میری نظر میں یہ عوامل ہیں. اچھا، جو بات میں نے آپ سے کہی تھی وہ میں پھر آپ دہراؤں گا کہ جو ادارے کا سربراہ ہے یہ اس کی زیادہ ذمہ داری تھی.
بعض آپ کو ادارے ایسے ملیں گے جامعات کی سطح پر کہ برسوں سے یعنی کئی سال سے اس پوسٹ کا سربراہ نہیں ہے، لائبریرین نہیں ہے، اور وہ ادارہ چل رہا ہے۔ تو یہ وجوہات میرے خیال ہے کتاب سے دور، لیکن جب کتاب چھپنا بند نہیں ہوئی، لکھنے والوں نے لکھنا بند نہیں کیا، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ کتاب دیکھیے کہتے ہیں کہ صاحب اب آج جو ہے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، لوگ کتاب جو ہے وہ نیٹ پہ پڑھ لیتے، ہرگز نہیں۔ کتاب نیٹ کے اوپر وہ شخص پڑھتا ہے جو بہت ہی زیادہ کتاب کا کیڑا بن جائے، ادروائز فزیکلی کتاب ہاتھ میں لے کر پڑھنے میں اور نیٹ پر کتاب پڑھنے میں بہت فرق ہے۔ نیٹ نے نو ڈاؤٹ ایک ایلیمنٹ نیٹ بھی بنا اس لیے کہ نیٹ نے لوگوں کو اس طرف متوجہ کر دیا، لوگوں کی ساری توجہ جو ہے اس طرف انٹرنیٹ پر متوجہ ہو گئی کہ بس انہوں نے سمجھا کہ اب یہی سب کچھ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اب انٹرنیٹ ایک ایسی ٹول ہمارے پاس آ گیا ہے کہ اس کی موجودگی میں ہمارے یعنی 70-80% جو یعنی ضروریات ہیں، علمی ضروریات کی بات کر رہا ہوں میں، وہ اب نیٹ کے اوپر پوری ہو رہی ہیں، لیکن وہ ان کی ہو رہی ہیں کہ جو ضرورت مند ہیں۔ پڑھنے کا تعلق ضرورت سے نہیں ہوتا کہ میری ضرورت ہے تو میں پڑھ رہا ہوں۔ میں اگر ایم ایل آئی ایس کر رہا ہوں تو مجھے لازمی پڑھنا ہے، یہ وہ پڑھنا نہیں ہے، یہ پڑھ رہے ہیں آپ ضرورت کے تحت کہ بھائی آپ نے امتحان دینا ہے، پاس ہونا ہے، ڈگری آپ کو چاہیے، نوکری کرنی ہے۔ پڑھنا اصل وہ ہے کہ جو آپ کسی غرض سے نہ پڑھیں بلکہ اس غرض سے پڑھیں کہ مجھے مطالعہ کرنا ہے، میری علم میں اضافہ ہونا ہے، مجھے شاعری کا شوق ہے تو میں فیض کو پڑھوں، میں اقبال کو پڑھوں، میں غالب کو پڑھوں، ٹھیک ہے، میں موجودہ شاعروں کو پڑھوں، مجھے افسانے کا شوق ہے تو میں جناب فرخندہ لودھی کو پڑھوں، میں دیگر لوگوں کو پڑھوں، ٹھیک ہے۔ پڑھنا ہم اس کو کہتے ہیں۔ رسالے ادب کے کون سے آ رہے ہیں ہم وہ پڑھیں، یہ ہے پڑھنا۔ یہ جو اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی سطح پر جو پڑھا جاتا ہے، جو یہ میری نظر میں یہ پڑھنا ضرورت ہے، یہ پڑھنا ضرورت ہے، یہ یعنی علم کے حصول کے لیے۔ علم سے میری مراد کیا ہے؟ ادب کے لیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ لوگ کتاب سے اب دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اب ہمارے ہاں کیا صورتحال ہو گئی؟ اب ہمارے گھر میں، ہمارے ڈرائنگ روم میں ایک سے ایک چیز آپ کو جو ہے نا ڈیکوریشن پیس ملے گا۔ اگر کوئی چیز نہیں ملتی تو وہ کیا ہے؟ وہ کتاب ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کتاب مہنگی ہو گئی، میں کہتا ہوں کتاب مہنگی نہیں ہوئی۔ دیکھیے ہمارا جو زندگی کا اسٹائل ہے وہ بھی تو بدل گیا۔ پہلے تو صاحب ہم ایک پرچون کی دکان پہ جاتے تھے اور سودا سلف وہاں سے لے لیا۔ آج کیا صورتحال ہوتی ہے؟ آپ بڑے بڑے مالوں میں جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں لوگ ٹرالیاں بھر رہے ہوتے ہیں جی، اس کی پرائس نہیں دیکھتے چیز کی کہ کون سی چیز کتنے کی مل رہی ہے، بلکہ ٹرالیاں لبالب بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ تو جو شخص جو ہے وہ 20-25-30 ہزار روپے کا سامان خرید رہا ہے، کیا وہ ایک کتاب خرید کر گھر نہیں لا سکتا؟ وہ کیوں نہیں لاتا؟ اس کے ذہن میں یہ بات ہے میں کتاب لے جاؤں گا کیا بیکار پڑی رہے گی۔ میں کہتا ہوں دیکھیے پڑی رہے کوئی بات نہیں، لا کے تو رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت آپ ہی کا یا آپ کے گھر میں آپ کے بچے کا، آپ کا بیوی کا اور دیگر احباب کا دل چاہ جائے، کوئی کام نہ ہو انہیں، اور وہ سوچیں لاؤ یہ کتاب رکھی ہوئی ہے اسی کو تھوڑا سا دیکھ لیں۔ تو اگر کوئی چیز ہوگی تو پڑھا جائے گی نا، جب کوئی چیز گھر میں ہوگی نہیں تو پھر کس طرح پڑھ سکتے ہیں؟ اس لیے کتاب سے دوری ضرور ہو گئی ہے، لیکن اتنی بھی نہیں ہوئی۔ لکھنے والے آج بھی لکھ رہے ہیں، جو کتابیں لکھتے تھے، جو اخبار رسالوں میں لکھتے تھے، وہ آج سوشل میڈیا پہ لکھ رہے ہیں، فیس بک پہ لکھ رہے ہیں، بہت سی ویب سائٹس پہ لکھ رہے ہیں۔ تو لکھا جا رہا ہے، میں بھی اس میں کمی آ گئی ہے، اس میں کمی آ گئی ہے، جس کے وجوہات میں نے کئی وجوہات ہیں، ایک وجہ نہیں ہے، وہ وجوہات میں نے بیان کی جناب۔
سر بہت زبردست آپ نے باتیں کی ہیں اور بڑی یہ پوائنٹ کی باتیں اگر سمجھنے والے سمجھ جائیں کہ ہم ہزاروں کا سامان خریدتے ہیں لیکن 200 300 کی ایک کتاب خریدنا ہم پسند نہیں کرتے. یہ ایک المیہ ہے ہماری بحیثیت قوم، ہمیں اپنی یہ سوچ بدلنی چاہیے. سر آپ کئی ادبی جریدوں کے بانی بھی ہیں اور مسلسل آپ لکھاری بھی ہیں. لائبریری سائنس کو ادب کی زبان میں لکھنے کا آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ میرا تجربہ، آپ نے جو کچھ میرے بارے میں کہا یہ میرا تجربہ ہے. میرے اور احباب جو کچھ کہتے ہیں یہ میرا تجربہ ہے، یہ میرا حاصل ہے. یعنی مجھے اپنی زبان سے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ میں ادب کی طرف مائل کب ہو گیا تھا، یعنی میرے لکھنے کی ابتدا کو نصف صدی ہو گئی. لکھنے کی عمر میری نصف صدی ہے، تو میں نصف صدی سے لکھ رہا ہوں. اپنے سبجیکٹ پر تو میں نے لکھا ہی، لائبریری سائنس پر جتنا یعنی ابتدائی اس سے ہوئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ادب پر لکھنا کی ابتدا بھی میری ہوئی. اور میں نے ادب میں شخصیات کو اپنا موضوع بنایا. ادب میں نے شخصیات کو اپنا موضوع بنایا. شخصیات میری موضوع رہیں اور آج بھی ہیں. الحمدللہ میری 3 4 کتابیں تو مجموعی آ چکی شخصیات پر، اور انڈیویجلی لائبریری سائنس کے بہت سے احباب ہیں جن پر میں نے قلم اٹھایا اور کتابیں مرتب کی. تو یہ لکھنا، کیونکہ جیسے میں آپ سے کہا کہ جیسے ہی پروفیشن میں آیا اور میں نے ایم اے کیا، ایم اے کرنے کے ساتھ ہی وہ زمانہ سفارش کا نہیں تھا کہ صاحب آپ کو نوکری کے لیے سفارش چاہیے. وہ بغیر سفارش کے ہمارے اس زمانے میں ہمیں جاب جو ہے وہ مل جایا کرتی تھی، اور مجھے بھی مل گئی تھی. کالج کی جاب ملی تھی. میری جاب سرکاری جاب تھی، وہ کالج کی تھی. اور آپ کو پتہ ہے، میں تو یہ کہا کرتا ہوں اور اب بھی کہتا ہوں، اور آپ بھی اگر کالج میں ہیں تو دیکھیے، کالج کی جاب تو وہ جاب نہیں ہے، بلکہ وہ تو بادشاہت ہے. اس میں تو اتنا وقت ملتا ہے آپ کو. اب یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو جو وقت ملتا ہے کالج سے. کالج میں تو عام طور پر، سرکاری طور پر تو پابندی کچھ اور ہوگی، لیکن 1 بجے کالج صاف ہو جاتا ہے. کالج میں کوئی آپ کو نظر نہیں آتا بندہ بشر، تو آپ کے پاس وقت ہی وقت ہوتا ہے. تو میری زندگی میں ایک تو یہ ہوا کہ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا، نہ میری ضرورت بنی، اس لیے کہ مجھے ضرورت نہیں تھی کہ میں یہ سوچتا کہ میں 1 بجے فارغ ہو جاتا ہوں، شام میں دوسری جاب کر لوں. نہ میں نے اس وقت سوچا اور نہ زندگی میں بعد میں سوچا. جاب میں نے نہیں کی، میں لکھنے کی طرف مائل ہو گیا. جیسے ہی میں فارغ ہوا، جاب ملی اور میں لکھنے. اچھا، اب کیونکہ مجھے تو اصل میرا شعبہ ادب کی طرف مجھے جانا تھا، ٹھیک ہے، ادب میرے اندر تھا، لیکن میں لائبریری سائنس کے کچھ ایسے دوستوں اور اساتذہ کے درمیان میں کہتا ہوں میں پھنس گیا. انہوں نے میرے اوپر ایسا جادو کیا کہ میں صرف اسی سبجیکٹ کا ہو کر رہ گیا، اور میں نے بہت لکھا. آپ تو اب لیکچرر ہو گئے اس سبجیکٹ کے. آپ کو معلوم ہے 1976 میں یہ سبجیکٹ انٹروڈیوس ہوا کالجز میں، انٹر اور بی اے میں. اور میری یعنی یہ وقت وہ وقت تھا جب سبجیکٹ تو انٹروڈیوس ہو گیا اور لوگ پڑھانے بھی لگ گئے، لیکن کوئی کتاب نہیں تھی کہ جس سے پڑھایا جاتا. آئی واز دی فرسٹ. میں نے سب سے پہلے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی کتاب لکھی، اور مجھے یہ اعزاز ہے کہ ان کتابوں نے آج بھی چھپ رہی ہیں. 25 اور 30واں ایڈیشن اس کا آ چکا. تو میں نصابی کتب میں بھی میں کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، پائنیئر ہوں. میں نے سب سے بعد میں بہت سے لوگوں نے لکھی کتابیں، لیکن سب سے پہلے اگر کتاب
انٹر اور بی اے کی سطح پر آئیں تو وہ میری کتابیں تھیں. وہ تمام پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ میں اور تمام جامعات میں جہاں جہاں یہ سبجیکٹ موجود تھا وہ پرسکرائبڈ ہوئیں. ایچ ای سی نے اپنے کورس اپنے سلیبس میں اس کو پرسکرائب کیا. تو اس طرح لکھنے کا جو سلسلہ تھا وہ وہاں سے جاری رہا. اور لکھتے لکھتے جب کتابیں جب اپنے سبجیکٹس دیکھیے سبجیکٹ میں ہمارے تبدیلی آئی ہے. تبدیلی کیا آئی ہے؟ میں نے جب ایم اے کیا تھا تو میں نے لفظ کمپیوٹر اپنی پوری 2 سال کے ٹینیور میں نہیں سنا تھا کہ کمپیوٹر بھی کوئی چیز ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد تبدیلی آئی. اب جب تبدیلی آئی اور کمپیوٹر نے کا عمل دخل لائبریری میں ہو گیا تو پھر اس کا یہ سبجیکٹ جو تھا وہ لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنس ہو گیا. اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے اس سبجیکٹ نے ہم یعنی آئی ٹی نے انفارمیشن ٹیکنالوجی نے اس سبجیکٹ کو اپنی گرفت میں مکمل طور پر لے لیا. اب میرا جیسا شخص جس نے 50 سال پہلے ایم اے کیا تھا، اگر میں یہ کہتا کہ نہیں یہ کمپیوٹر تو میں نہیں اس کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا، نہیں میں نے ایسا نہیں کیا. میں نے 90 میں جب پی ایل اے کے کمپیوٹر سینٹر بنے تھے تو میں نے پہلا کورس وہاں سے کیا تھا کمپیوٹر کا. ابتدا میں نے وہاں سے کی تھی اور الحمدللہ اس میں تھوڑی بہت اضافہ کرتا گیا. کم از کم اتنا ضرور کر لیا کہ میں انگریزی اور اردو میں بھی کمپیوٹر کے اوپر ڈائریکٹ لکھنے لگا، کمپوزنگ کرنے لگا، سیٹنگ کرنے لگا. اس کی تنظیموں کے کردار سے آپ کتنا مطمئن ہیں؟ کیا ہم جو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو ابھی اسٹڈی کر رہے ہیں وہ اکثر یہ گلا کرتے نظر آتے ہیں کہ ایسوسیشن کے پاکستان کے اندر لائبریری ایسوسیشن کے ہر وقت 12 بجے رہتے ہیں، یہ کوئی فعال کردار ادا نہیں کر رہی. اس فورم پر اس کو آواز بلند کرنی چاہیے تھی، اس نے نہیں کی. تو اس کے محرکات آپ کی نظر میں کیا ہیں؟ کیا یہ سچ ہے یا بس سنی سنائی باتیں ہیں؟ نہیں، اس میں یہ ساری سنی سنائی باتیں اپنی جگہ ہیں. کچھ اس میں سچائی بھی ہے اور کچھ کہنا چاہیے کہ مغالطہ بھی ہے. لائبریری ایسوسیشنز دیکھیے یہ کوئی پیڈ ادارہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اور ایسوسیشن میں کام کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ آپ کو ریوارڈ ملے گا. اس کا ریوارڈ تو اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے، لیکن اگر آپ کام کرتے ہیں نیک نیتی سے تو لوگ بھی اس کو ریوارڈ دیتے ہیں. لائبریری ایسوسیشنز جتنی بھی اس وقت ہیں ان کی صورتحال میں آپ کو بتاؤں شروع ہی سے ایسی رہی ہے. ہماری نیشنل ایسوسیشن پی ایل اے ہے. اب پی ایل اے کب مارز وجود میں آئی؟ یہ بات ہے 1950s اینڈ 60s کے درمیان، اور یہ بڑی ایکٹیو تھی. اس کے یعنی جس طریقے سے اس نے اپنا سفر کا آغاز کیا، آپ یہ سوچئے 1956 کی غالباً بات ہے. پی ایل اے کی ڈیٹ ایگزیکٹ اگر مجھے مل جائے اس وقت جو میں نے لکھی ہو تو یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے لائبریری سائنس کا جامعہ کراچی میں سب سے پہلے 1956 میں قائم ہوا. تو اس کے بعد پھر یہ پی ایل اے کی طرف لوگ آئے. دیکھیے ان ایسوسیشنز کا ہمارے پروفیشن میں کلیدی کردار ہے. یعنی ہمارے پروفیشن کا جو کہنا چاہیے کہ ابتدا ہے، جی ابتدا ان ایسوسیشنز نے کی. آپ یہ نہ سمجھیں کہ صاحب جامعات میں آج آپ ایم اے ایم فل اور پی ایچ ڈی کر رہے ہیں تو شاید جامعات ہی نہیں. یہ جو ایسوسیشنز ہیں یہ بیس ہیں ہمارا. اگر یہ ایسوسیشنز وہ بیس نہ بناتی تو یہ آج جو ایک بڑا گھنا درخت یہ پروفیشن ہمارے سامنے موجود ہے
یہ ہمارے سامنے موجود نہ ہوتا. وہ کیسے؟ دیکھیے پاکستان ہمارے وجود میں آتا ہے 1947 میں تو نہیں بلکہ 1948 میں. اس بات کو بھی بھول جائیے کہ 1915 میں آسا ڈان ڈکنسن پنجاب میں آیا. ٹھیک ہے، وہ اس وقت آیا، ایک کورس اس نے کیا اور وہ چلا گیا. جب پاکستان قائم ہو گیا 1948 میں پنجاب لائبریری ایسوسی ایشن لاہور نے سرٹیفکیٹ کورس سے اس کا آغاز کیا. بنیاد کیا ہے اس شعبے کی؟ سرٹیفکیٹ کورس. کراچی میں KLA بنی، کراچی لائبریری ایسوسی ایشن، اس نے سرٹیفکیٹ کورس کا آغاز کیا. ایک اور ادارہ 1956 میں قائم ہوا، کب؟ پاکستان ببلیوگرافیکل ورکنگ گروپ، اس نے سرٹیفکیٹ کورس. اسی طریقے سے اور بھی ادارے تھے، اور یہ جو جس کا نام میں نے آپ سے لیا پاکستان ببلیوگرافیکل ورکنگ گروپ، یہ وہ ادارہ ہے جو لائبریری سائنس کے بانیان ہیں، جن میں ڈاکٹر عبد المعید صاحب کا نام آتا ہے. انہوں نے اس ادارے کو قائم کیا. نہ صرف اسے قائم کیا بلکہ اس ادارے کی میں یہ فیصلہ ہوا کہ ملک کی ایک نیشنل لائبریری، نیشنل ایسوسی ایشن ہونی چاہیے. تو گویا یہ جو PBWG ہے، یہ PLA کو قائم کرنے کا ادارہ ہے. اس میں وہ ریزولوشن پاس ہوا کہ ملک میں ایک نیشنل ایسوسی ایشن جس کا نام PLA ہو، وہ قائم کی جائے. اب PLA ہمارے وجود میں آ گئی. تو وہ جو بات میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہماری ابتدا کیسے ہوئی تھی لیکن ہم اسے برقرار نہ رکھ سکے، وہ ایسے ہوئی تھی کہ ہماری PLA کی، جو آپ کو معلوم ہے کانفرنسز ہوتی ہیں، پہلے ہر سال ہوتی تھی، اب بھی شاید ہر سال بھی ہوتی ہیں، 2 سال بعد بھی ہوتے ہیں. تو جو پہلی کانفرنس تھی PLA کی، اس کی صدارت کس نے کی تھی؟ اس کی صدارت پاکستان کے صدر اسکندر مرزا نے کی تھی. کیا اس کے بعد سے آج تک PLA کی جتنی بھی کانفرنسز ہوئیں، کیا ہم اس معیار کو قائم رکھ سکے؟ نہیں. ٹھیک ہے، وزیر تعلیم آ گئے، گورنر آ گئے، لیکن جو معیار سیٹ ہوا تھا ہم اسے قائم نہیں رکھتے. اس کی وجوہات کیا تھی؟ اس کی وجوہات یہی تھی کہ ایسوسی ایشنز میں کام کرنے میں دلچسپیاں کم ہوتی گئیں. اور پھر کیا ہوا کہ ایسوسی ایشنز کے جو، آپ کو معلوم ہے نا، ہر ادارے کا اپنا ایک، جس کو ہم کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، ضوابط ہوتے ہیں کہ بھائی یہ ہوگا، 1 سال الیکشن ہوں گے، 2 سال بعد ہوں گے. ہمارے ہاں کیا ہوا اس PLA کے ساتھ کہ جو اس میں آ گیا اس نے سوچا کہ بس، لہذا یہاں آپ کو ایسا بھی ملے گا کہ ایسوسی ایشن کسی 1 یا 2 فرد کے پاس 15 سال اس کے پاس رہی، الیکشنز نہیں ہوئے. جب الیکشنز نہیں ہوئے تو کام بھی نہیں ہوا. تو اب کیا صورت ہوئی؟ اچھا، پھر کیا ہوا کہ یہ بات PLA تک محدود نہیں رہی. ہوا یہ کہ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ PLA کام نہیں کر رہی تو پھر لوگوں نے اپنی انجمنیں بنانا شروع کر دی. شروع کی تاریخ دیکھیں، کراچی یونیورسٹی سے جو لوگ پاس آؤٹ ہوئے انہوں نے کیا بنائی؟ انہوں نے کلسا بنا لی، اور کلسا نے بھی بہت کام کیا، لیکن ایک مخصوص پیریڈ میں. پنجاب میں کیا ہوا؟ پلسا بن گئی. پنجاب میں کیا بنی؟ پلسا بنی. اب اگر آپ پرانی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، لٹریچر اٹھا کے دیکھیں، تو پلسا کا لٹریچر آپ کو یعنی بے شمار ملے گا، یعنی گویا اس نے بے انتہا کام کیا. اسی طرح کلسا ہے، کلسا نے بے انتہا کام کیا. پھر اس دور میں ایک اور ایسوسی ایشن آ گئی، اس کا نام تھا اسپل. اس کے صدر جو تھے وہ حکیم محمد سعید شہید صاحب تھے، کیونکہ وہ کتاب اور کتب خانوں سے دلچسپی رکھتے تھے. وہ ایسوسی ایشن مالی طور پر کیونکہ بہت زیادہ اسٹرانگ تھی، حکیم سعید صاحب کا ہاتھ تھا اس کے اوپر، اور حکیم صاحب دلچسپی لیا کرتے، لہذا وہ ان ساری ایسوسی ایشنز کے اوپر چھا گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر بڑے بڑے لوگ آنے لگ گئے. اب وہ دور گزر گیا. پھر اب آج کل آپ دیکھیں تو آج کل بھی صورتحال یہی ہے
کہ ایسوسیشنس نے میں کی جو کارکردگی ہے وہ نہیں رہی جو ہونی چاہیے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج لوگ پریشان ہیں, مسائل کے لیے پریشان ہیں, دیگر معاملات کے لیے پی ایل اے. آپ سمجھ رہے ہیں پاکستان یہ ہمارے ملک میں لائبریریز میں کمپیوٹر ہیں اور آج انٹرنیٹ, یہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اس کی بنیاد بھی پی ایل اے نے نیدرلینڈ کا جو کے ساتھ مل کر جو سلسلہ شروع کیا, اور پی ایل اے کی وجہ سے یعنی کمپیوٹر, کون سا کمپیوٹر 386 جی, یعنی آج شاید آپ کو کسی کباڑی کے پاس بھی وہ نہیں ملے گا. 486 کمپیوٹر, وہاں سے یہ کمپیوٹر یہ ایسوسیشن کا کام تھا نا, پی ایل اے کا ہی کام تھا. تو ایسوسیشن ایسے کام بھی کرتی رہی ہیں. اب میں یہاں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ صاحب پی ایل اے کام نہیں کر رہے, ٹھیک ہے وہ نہیں کرے. دیکھیے اب زمانہ سینٹرلائز کا نہیں ہے کہ ہم چاہیں کہ ایک شخص پشاور میں ہمارا پی ایل اے کا صدر ہے اور وہ جناب پورے پاکستان کے جو پروفیشنلز ہیں ان کے مسائل پر نظر رکھے گا اور ان کے لیے کچھ کرے گا. وہ کر نہیں سکتا. لہذا یہ دور ہے ڈی سینٹرلائزیشن کا. ابھی میں فیس بک کے اوپر کل یا پرسوں 2 دن کی بات ہے, وہ جو آپ کی بشرا, پورا نام الماس, ان کا بشرا الماس جسوال سر, جناب بشرا الماس جسوال کی ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا, تو انہوں نے اس میں پی ایل اے کا ذکر کیا اور پی ایل اے میں اپنی کارکردگی کا ذکر کیا. بہت اچھی بات ہے, ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام پی ایل اے میں کیا. ڈاکٹر انیس خورشید صاحب ہیں, صادق علی خان صاحب ہیں, پنجاب میں آپ کے ڈاکٹر نام بتائیے ڈاکٹر جو ریٹائر ہو گئے, اسد اقبال صاحب سر, نہیں اسد صاحب نہیں, میں پنجاب یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں. ابھی چلیے نام یاد آ گیا ذہن میں تو میں بتاؤں گا, جو باہر چلے گئے تھے پھر بعد میں آئے. اچھا خیر, تو انہوں نے یہ بات کہی کہ دیکھیے اگر لوگ یعنی انڈیویجول سطح سے مراد کیا تھا کہ بھائی اگر لاہور کے مسائل ہیں تو لاہور کے لوگ جو ہے نا وہ اس کو حل کرنے میں فعال کردار ادا کریں. وہ یہ تصور نہ کریں کہ صاحب لاہور میں جو مسائل ہیں لائبریریز کے وہ حل کرنے کے لیے کراچی میں بیٹھا ہوا کوئی بھی عہدیدار جو ہے نا وہ آپ کے مسائل حل کرنے میں دلچسپی لے گا. نہیں, کوئی ایسا مسئلہ ہے جو بالکل اب اوپر سطح پہ جا رہا ہے, اسمبلی تک پہنچ رہا ہے, پرائم منسٹر تک پہنچ رہا ہے, ٹھیک ہے وہ اس کے لیے تو آپ کو فورس چاہیے. لیکن جو فوری نوعیت کے مسائل ہوتے ہیں تو وہ بات میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں بشرا الماس کی, کہ انہوں نے کہا کہ علاقوں میں جہاں پر لوگ ہیں انہیں اپنے مسائل اپنی سطح پر جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیوں کہ وہ آسانی سے, اب مثال کے طور پر میں کراچی میں ہوں, کراچی کے مسائل تھے ہم یہاں پر فیس کر رہے تھے تو ہم آسانی سے متعلقہ حکام تک چلے جایا کرتے تھے, گئے ڈائریکٹر ہے, ایجوکیشن سیکرٹری ہے, ان سے ملے اور مسائل. اب یہاں بیٹھ کر لاہور یا آپ کے شہر کے مسائل یہاں کا کوئی شخص حل نہیں کر سکتا. لہذا اسے ڈی سینٹرلائزیشن کی طرف آنا چاہیے لوگوں. اچھا, اور یہ ہوا بھی. دیکھیے بہت سی انجمنیں جو شاید ایک سوال آپ کا یہ بھی ہو کہ صاحب کون سی ہیں جو فعال ہیں. اب فعال ہونے میں بہت سی کئی انجمنیں ہیں, جس سے آپ نے کہا پی ایل سی اس وقت زیادہ مجھے فعال نظر آتی ہے, اور بھی ہوں گی آپ کے پنجاب شاید کوئی نام لے, پنجاب کالج لائبریری ایسوسیشن, آپ کو بھی پتہ ہوگا, کچھ نام لیجیے, میرے علم میں نہیں. تو یہ ایسوسیشن جو ہے یہ مقامی طور پر آپ کے مسائل آسانی سے حل کر سکتی ہیں. جی بہت خوبصورت بات سر آپ نے کی ہے. سر ایک اور چیز جو مین ہمارا ایک مسئلہ ہے پاکستان کے اندر لائبریرین کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ کبھی ہم ایک جو ہے ایک سٹرکچر اپنے لائبریرین کے لیے یا اپنی لائبریری کے لیے نہیں لا سکے ابھی تک. اگر کہیں دیکھیں فیڈرل میں ایک لائبریرین 17 میں بیٹھا ہے,
وہی اگر سندھ یا بلوچستان کی بات کریں تو وہ 16 میں آتا ہے، کہیں ہم 15 پہ کام کر رہے ہیں، کہیں 14 پہ کام کر رہے ہیں، کہیں 16 اسکیل پہ کام کر رہے ہیں۔ تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ماسٹر لیول کے اوپر جا کر ہم کسی ایک فارمیٹ کے اوپر ایک اسکیل ہی ہمیں پورے ملک کے اندر ہم اس میں یکسانیت لے کے آتے؟ بختیار صاحب، اپنے پروفیشن کا جو اسٹرکچر ہے اس کو ذہن میں رکھیے۔ ایک اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہمارے جو پروفیشنلز ہیں وہ مختلف اداروں میں کام کرتے ہیں اور وہ ادارے مختلف اتھارٹیز کے ماتحت آتے ہیں۔ اچھا، ہماری مثال میں آپ کو دوں کہ ایک زمانے میں مرکزی جو ہمارا نیشنل لائبریری آف پاکستان ہے، انہوں نے ایک کیا اس کو اسٹرکچر نام دیا جائے، آرڈر نام دیا جائے، جو بھی نام دے، انہوں نے ایک اسٹرکچر جاری کیا اور اس میں انہوں نے تمام لائبریریز میں کام کرنے والے اور ان کی قابلیت کے اعتبار سے گریڈ کا تعین کیا۔ اس میں کیا تھا، گریڈ 14 یا 15 سے جس کو ہم ابتدا ہوئی تھی، جس کو ہم کیٹلاگر یا کلاسیفائر کہتے ہیں، وہاں سے شروع کرتے ہوئے یہ پھر جناب لائبریرین اور اسسٹنٹ اور ڈپٹی اور چیف، تو انہوں نے وہ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صاحب جب ہمارے ملک کا ایک ایسا ادارہ جو اس پروفیشن کے اندر اتھارٹی رکھتا ہے، اس وقت یہ نیشنل لائبریری کے بجائے ڈپارٹمنٹ آف لائبریریز تھا، یعنی وہ اب بھی ہے، وہ ڈپارٹمنٹ اب بھی موجود ہے، اسی کے تحت یہ لائبریری ہے، لیکن اس وہ مرکزی حکومت کے تحت تھا اور شعبہ تعلیم کے تحت تھا۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کے اوپر تمام ملک اور تمام صوبوں کے ادارے جو تھے اس پر منوعاً اس کو اختیار کر لیتے، چلو ایک بات ہو جاتی اس کے بعد۔ لیکن کیا ہوا کہ وہ کیونکہ مرکزی حکومت کے نے جاری کیا تھا، لہذا مرکز کے اداروں نے تو اس پر پھر بھی کسی حد تک عمل کیا، صوبوں نے عمل نہیں کیا۔ لیکن دیکھیے، ترقی کا یہ عمل رکا نہیں ہے۔ جو صورتحال آج سے 20-25 سال پہلے تھی وہ آج نہیں ہے، آج آپ جس پوسٹ کے اوپر آج موجود ہیں، آج سے 10 سال پہلے یہ پوسٹ تھی؟ بتائیے، نہیں تھی سر، نہیں تھی، پوسٹ کریٹ ہوئی۔ اب آپ جس پوسٹ پر آ گئے، آپ کا ایک سروس اسٹرکچر ہے، ٹیچرز کا، کالج ٹیچرز کا ایک اپنا سروس اسٹرکچر موجود ہے، ٹھیک ہے، 17 سے لے کر اور 20 تک۔ اب آپ اس فکر سے آزاد ہو گئے، اب آپ ان کے اسٹرکچر میں جو بھی فارمولا ان کے یہاں ہیں، آپ اس پر عمل کرتے ہوئے آپ سیڑھیاں بڑھتے چلے جائیں گے۔ ہمارے ہاں کیا ہوا، جو پریکٹیشنرز تھے اس وقت، تو تھے ہی پریکٹیشنر نا، یہ تو تھے ہی نہیں لیکچرر، تو یہ پریکٹیشنر جو تھے، اب ان کے لیے مختلف آوازیں اٹھنے لگیں۔ اچھا، یہ بھی ہوا کہ ہم نے کسی ایک فارمولے پر عمل نہیں کیا۔ کسی نے کہا کہ صاحب یہ لائبریریز میں کتابوں کی تعداد جیسے جیسے بڑھتی جائے اور اس کا گریڈ جو ہے وہ لائبریرین کا بڑھتا جائے، ایک آواز اس وقت اٹھی ہے، حالانکہ مجھے اس کے اندر کوئی ایسی منطق نظر نہیں آتی کہ آپ یہ کہیں کہ صاحب کسی لائبریری میں اگر 4000 کتابیں تو 17 گریڈ کا لائبریرین اپائنٹ ہوگا، ادروائز وہ نچلی سطح پر رہے گا۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ، لیکن بہرحال ہم اس میں کامیاب ہوئے۔ آج سے 25-30 سال پہلے کے لوگوں کو دیکھیے کہ وہ بیچارے 17 گریڈ ان کو مشکل سے ملتا تھا اور وہ 17 میں ہی ریٹائر ہو گئے۔ بے شمار ایسے ہمارے دوست احباب ہیں جو اس میں ہو گئے، لیکن الحمدللہ یہ
یہ آپ کی جدوجہد تھی, یہ لائبریرینس کی جدوجہد تھی. یہی نہیں, پورے پاکستان میں اگر صرف کالج کی ہم بات کر لیں تو وہاں آج کیا صورتحال ہے؟ اس طرح سے اسٹرکچر موجود ہے. کالجز کی بات کر رہا ہوں آج, کالج, لائبریرین. اچھا دیکھیے, ترقی کے لیے دو چیزیں ضروری ہوا کرتی ہیں, ایک ہے تجربہ اور دوسرا ہے تعلیم. ٹھیک ہے, اب ہمارے ہاں تعلیم کے دروازے تو بند تھے. تعلیم سے میری مراد کیا ہے بھائی, ایم اے کر کے تو آپ آ گئے, لیکن آگے کیسے بڑھیں؟ وہاں تھے دروازے بند. نتیجہ یہ ہوتا تھا جب بھی یہ بات ہوتی تھی کہ بھائی اس پہ 17 سے 18, 18 سے 19, 19 سے 20 دیا جائے, تو بات یہاں آ کے رک جاتی تھی. لیکن جب سے یہ دروازے اوپن ہوئے اور ہمارے پروفیشنلز نے ایم فل اور پی ایچ ڈی کرنا شروع کیا, تو جو ہمارے ارباب اختیار ہیں انہوں نے بھی سوچا کہ واقعی انہیں کنسیڈر کرنا چاہیے کہ 17 سے 18, 18 سے 19, 19 سے 20 میں ترقی کرے. تو ترقی کرنے کے یہ دو ہی طریقے ہیں. ایک تو جیسے اب آپ کے یہاں لیکچرر اینڈ پروفیسرس کا ہے حساب, ایک ٹائم اسکیل مقرر ہے. بھائی ٹائم اسکیل کیا ہے کہ آپ نے 10 سال جاب ہو گئے, آپ کو نیکسٹ گریڈ میں پروموٹ کر دیا جائے, 20 سال. اس طرح ایک طریقہ کار یہ ہے جو جامعات میں رائج ہے. جب سے ایچ ای سی کا عمل دخل ہوا, انہوں نے کیا کیا کہ یونیورسٹی کا پروفیسر اسسٹنٹ پروفیسر تو بن جائے گا سینئرٹی کی بنیاد کے اوپر, لیکن وہ ایسوسیٹ اور پروفیسر نہیں بن سکتا. کیوں نہیں بن سکتا؟ کہ وہ یا تو ایم فل کرے یا پی ایچ ڈی کرے. یہ ایک پابندی بعض لوگوں کے لیے بڑی تکلیف دہ بھی رہی, بعض لوگوں کے لیے بڑی تکلیف دے رہی, کیونکہ انہوں نے تو اسسٹنٹ پروفیسر بننے تک لکھنے پڑھنا تو کچھ کیا نہیں, تجربے کی بنیاد پر, سینئرٹی کی بنیاد پر وہ بن گئے. اب انہیں یہ پابندی, لہذا بہت سے لوگ جامعات میں اسسٹنٹ پروفیسر ریٹائر ہو گئے, پی ایچ ڈی کیا, الحمدللہ وہ ان کی ترقی ہوئی, وہ ایسوسیٹ بھی بنے, پروفیسر بھی بنے اور 20 گریڈ تک پہنچے. اچھا سمدانی صاحب, بڑی خوبصورت باتیں آپ کی. سر ٹائم تھوڑا سا ہے لمیٹیڈ, تو میں سر اگلا سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. تو کیا سر ہمارے جو پروفیشنل ہیں, پروفیشنلز کے درمیان کوارڈینیشن نہیں دیکھنے کو ملتا؟ ایک صوبے کے اندر جو پروفیشنل ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے صوبے کے اندر کون کون کہاں کہاں پہ جاب کر رہا ہے, اور دوسرا صوبے سے اگر باہر نکلے تو ہم ایک دوسرے سے, ہماری کوارڈینیشن نہیں ہے. یہ کوارڈینیشن نہ ہونے کی وجہ کیا ہے سر؟ یہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ کوآرڈینیشن نہ ہونے کی تو کوئی وجہ ہے ہی نہیں. دیکھیے باہمی یہ کوآرڈینیشن بہت ضروری ہے, اور اب تو کوآرڈینیشن بہت آسان ہو گیا. اب آپ دیکھیے, آپ کہاں بیٹھے ہوئے, میں کہاں بیٹھا ہوا ہوں, یہ کیا ہے؟ یہ کوآرڈینیشن نہیں ہے. اب رات میں ایک ویڈیو کانفرنسنگ میں تھا جس میں 15-20 لوگ تھے, ادب سے متعلق تھی وہ. اب 15-20 لوگ دیکھیے, یہ کوآرڈینیشن نہیں ہے. کہتے ہیں نا ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے. گھروں میں بند ہو گئے لیکن پھر بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں 15-20 لوگ, 2 گھنٹے تک جو ہے وہ ہم بحث مباحثہ کرتے رہے. کیا ہم نہیں کر سکتے؟ آپ کی ایسوسیشنز نہیں کرتے؟ آپ نے یہ بیڑا اٹھایا انٹرویو کرنے کا, تو کیا دوسرے نہیں اٹھا سکتے؟ انہیں بھی اٹھانا چاہیے, اس طرف آنا چاہیے. ہمارے ہاں مطلب ہم کچھ کرتے نہیں ہیں, بس ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا. ارے بھائی آپ کر کے دکھاؤ. آپ کو کوئی ایک ایسی لسٹ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ملے گی کہ آپ کہیں کہ کوئی پوچھے آپ سے کہ صاحب پاکستان میں کتنی لائبریریز ہیں اس وقت,
کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ میں بتا نو سکتا سر. ہوں؟ نہیں بتا سکتے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے لیس امپورٹینس. جس چیز کو امپورٹینس نہیں دی جائے گی اس کا حال یہی ہوگا. ٹھیک ہے. نیشنل لائبریری آف پاکستان بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ صاحب نیشنل ببلیوگرافی آف پاکستان کو انہوں نے پرنٹ کرنے کے بجائے اپنی ویب سائٹ کے اوپر ڈالنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اس طرح کیا ہوا کہ کرنٹ ایئر کی انفارمیشن ہمیں فوراً ملنے لگ گئی. اب اس کی امپورٹنس تھی. ٹھیک ہے. لہذا انہوں نے یہ کام کر لیا. انہوں نے بھی تو ایک ڈائریکٹری شائع کی تھی. اسے اپ ٹو ڈیٹ نہیں کیا نیٹ پر. یہ کام نیشنل لائبریری بہت آسانی سے کر سکتی ہے اور آن لائن کرے. پرنٹ کی طرف آپ نہ جائیں. اب اس طرح کے کاموں کو پرنٹ کی طرف جانا جو ہے نا وہ مشکل ہو گیا ہے. اس لیے کہ اب کاسٹ اس قدر بڑھ چکی ہے اور یہ زیادہ سہولت ہوتی ہے. اب نیشنل لائبریری نیشنل ببلیوگرافی ہے. مجھے جب بھی ضرورت ہوتی ہے میں گیا سائٹ کے اوپر, میں نے کھولا اور میں نے دیکھی بڑی اچھی چیز ہے. دی بیسٹ. میں بلکہ ان کو اس پر مبارکباد بھی دیتا ہوں. پہلے بھی دے دیے ہوں گے غیور صاحب کو, پھر دے دیتا ہوں. تو ہم کہتے تو ہیں, ہم ایک دوسرے کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ وہ صدر ہے, وہ سیکرٹری ہے, یہ کام وہ کرے گا. نہیں, وہ کیوں کرے گا؟ آپ کر کے دکھا دیجئے. تو جب تک انیشیٹو نہیں لیا جائے گا اس وقت تک یہ کام نہیں ہو سکتے. اداروں پر اگر آپ نے ڈال دیا تو یہ کام نہیں ہوں گے. ایسوسیشن آپ نے ڈال دیا تو یہ نہیں, وہ کہے گا وہ کہے گا وہ کرے گا. اس طرح ایک دوسرے کے اوپر یہ کام ڈال دیا جائے گا اور کام نہیں ہوگا. لہٰذا کوئی بھی ایک ادارہ یہ بیڑا اٹھا لے. اچھا, یہ جس طرح لائبریری جو ہے وہ ایک گروئنگ آرگن ہے نا, اسی طرح یہ ڈائریکٹری بھی گروئنگ آرگن ہوگی. یعنی اس کے لیے پرنٹ ہونا ضروری نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ایسا سسٹم بنانا, خاص طور سے جو لوگ آئی ٹی میں انوالو ہیں, آپ ہیں, دیگر لوگ ہیں, انہیں چاہیے کہ کوئی ایسا سافٹ ویئر بنائے کہ ایک لائبریریز آف پاکستان کہ جو نئی لائبریری آئے وہ خود بخود اسے اپنے آپ اپڈیٹ کر لے اور انٹر کر دے. اس کی کلیکشن بڑھتا ہے تو وہ اس کلیکشن کو خود انٹر کر دے. اس کے اسٹاف کی سچویشن چینج ہوتی ہے وہ خود اس چینج کر دے. کوئی اس طرح سسٹم بنایا جائے تو کوئی ایسی, اکثر لوگ دیکھیں باہر کے جو ہے نا, جو کتابوں کی جانب ہیں, ایک کتاب پبلش کر لیتے ہیں مجھ سے کہ کوئی ایسی ڈائریکٹری بتا دیجیے. کہاں سے بتاؤں میں اس کو؟ اگر میں بتاتا بھی ہوں تو بھائی میں ظفر صاحب میں تو بولتا رہوں گا, آپ جب مجھے روکنا ہو آپ روک دیا کریں. یہ گاڑی جو ہے نا یہ سر اسٹارٹ آپ ہو کی جاتی باتیں ہے تو سر پھر آپ کی باتیں سر اتنی وہ مجھے بالکل واری اور اتنی نہیں معلوم انفارمیٹیو آپ ہے نے کہ دل کرتا ہے کہ ہم سر آپ سنتے نے ہی جائیں, آپ کو سنتے ہی جائیں. چلے سر, میرا خیال ہے کوئی سگنل ایشو بھی آ رہا ہے بار بار جو ہے نا, آواز رک رہی ہے, سٹاپ ہو رہی ہے آپ کی.